1780 کے دشک میں جو ہے ایک بہت بڑی طاقت ابھری مسلمانوں کی جانب سے، جس کو دنیا ٹیپو سلطان کہتی ہے، اور انگریز کہتے ہیں، انگریز خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر ٹیپو سلطان ہندوستان میں نہ ہوتے تو ہم ہندوستان کو اپنے قبضے میں کب کا کر لیتے، کب کا ہم ہندوستان پر قبضہ کر لیتے۔ وہ حضرت ٹیپو سلطان کی قوت رہی، آپ کے والد حیدر علی کی طاقت رہی، انگریزوں کی حکومتوں کو تباہ و تاراج کیا۔ اب جو اندرونی طور پر بغاوتیں تھیں، اس کا نتیجہ رہا کہ سن 1800 میں جو ہے ٹیپو سلطان کی شہادت واقع ہو گئی انگریزوں کے ذریعے۔ سری رنگا پٹنم کی جنگ میں جو انگریزوں سے لڑ رہے تھے، کس لیے لڑ رہے تھے؟ کہ ذاتی کوئی دشمنی تھی؟ ملک کے لیے لڑ رہے تھے، ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کی دور اندیشیاں دیکھ رہی تھی کہ آج یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر مدراس کے کئی صوبوں پر قابض ہو چکے ہیں، یہ کئی شہروں پر قابض ہو چکے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پورے ہندوستان پر قابض ہو کر ہندوستانیوں کو غلام بنا لے۔ غلامی سے آزادی کے لیے سب سے پہلی جنگ ظلم کے خلاف، اگر سب سے پہلے ہندوستان کو بچانے کے لیے کسی نے اگر قدم بڑھائے ہیں، اگر کسی نے اپنا خون اس دھرتی کو دیا ہے تو وہ مسلمانوں کی جماعت نے دیا ہے، وہ مسلمانوں کی جماعت نے دیا ہے۔ آزادی کی جنگ آپ کو بتاؤں، مسلمان 250 سال مسلمانوں نے آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ کتنے سال؟ 250 سال۔ آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیں، آپ 250 سال تک مسلمان انگریزوں سے لڑتے رہے۔ آج نوجوان نسلوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے، آج ان کو بتانا چاہیے کہ انگریزوں کے خلاف اگر سب سے پہلی آواز کسی کی اٹھتی ہے، کسی کی اگر اٹھتی ہے تو نواب سراج الدولہ کی آواز اٹھتی ہے، جو اپنی زندگی کو قربان کر دیتے اس ملک کے لیے۔ اگر آواز ہندوستان کے لیے کسی کی اٹھتی ہے تو سلطان ٹیپو کی اٹھتی ہے۔ جب ٹیپو سلطان کی شہادت قریب ہوئی، آپ کو مارا جا رہا تھا، تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جس کو چاندی کے ورق پر سونے کے قلم سے لکھا جائے گا۔ آپ نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی ہوتی ہے۔ گیدڑ بن کر 100 سال جینے سے بہتر ہے شیر بن کر 1 سال جی لو، 1 دن جی لو، 1 دن جی لو، 1 دن جی لو۔ اور جب حضرت ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو آپ کی لاش پر پیر رکھ کر انگریزوں کا کمانڈر کہتا تھا کہ آج ٹیپو سلطان کی موت سے ہم نے ہندوستان پر اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، اب ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، مورخین لکھتے ہیں کہ 20,000 سے 50,000 تک علماء اکرام نے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی زندگیوں کی قربانیاں دی ہیں۔ کتنے؟ 20,000 سے 50,000 تک کی، 20 سے 50,000 تک علماء نے اپنی زندگیوں کو اس ملک کی دھرتی کے لیے قربان کیا کہ وہ اسلام سب برداشت کر سکتا ہے، ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔